سننا سیکھو. مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور آپ ARY QTV پر یہ خصوصی پروگرام ملاحظہ کر رہے ہیں. آپ جیسا کہ جانتے ہیں حسب روایت ARY QTV کے حصے میں یہ سعادت رہی ہے کہ جب بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ کی بات ہو، آپ کی سیرت کے ابواب ہوں، خلفائے راشدین ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و اہل بیت اطہار ہوں، بزرگان دین ہوں، اولیاء اللہ ہوں، مجددین ہوں، مجتہدین ہوں، جتنی بھی یہ اعلیٰ اوصاف کی مالک شخصیات ہیں، ان کی سیرت آپ ناظرین تک پہنچائی جاتی ہے. اس کی روشنی اس دنیا میں بکھیرنے کی جو کاوش ARY QTV کرتا رہا ہے، اسی کی آج یہ ایک کڑی آپ کے سامنے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شمع رسالت ہیں اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دیوانوں کی طرح، پروانوں کی طرح آپ پر اپنا سب کچھ، اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہم دم تیار ہیں. اسی آسمان صحابیت اور اسی اصحاب کرام کی جو کہکشاں ہیں، اس سے ایک روشن اور تابندہ ستارے کا ہم ذکر خیر کرنے چلے ہیں کہ جن کے لیے انصار نے پکارا سلمان منا، جن کے لیے مہاجرین نے پکارا سلمان منا. لیکن جب میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بات آئی، وہ شاعر نے کہا نا کہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. تو حضور نے جب نگاہ شفقت فرمائی تو فرمایا کہ سلمان منا، اور یہاں بس نہیں کی بلکہ آگے فرمایا کہ اہل البیتی، یعنی کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے. اب یوں کہیں کہ وہ جو کہ ایران سے چلے، کئی عیسائی راہبوں کی اور پادریوں کی خدمت میں دن گزارتے گئے اور سالہ سال گزارتے گئے، لیکن جب دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے تو ان کی دنیا ہی بدل گئی. اور آپ کا آج شمار ان ممتاز اور جید صحابی کے طور پر کیا جاتا ہے کہ جن کے علوم کی بات کریں، ہم جن کے زہد و تقوی کی بات کریں، عبادت و ریاضت کی بات کریں، جتنی ہی بات آپ کی شخصیت پر کی جائے وہ کم ہے. جی ہاں ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر، اور آپ کے جتنے بھی احوال ہیں اور جتنی بھی آپ سے منسلک چیزیں ہیں انشاءاللہ علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے. حسب روایت، حسب معمول بہترین پینل آج کے اس پروگرام میں موجود ہے. میں سب سے پہلے تعارف کراتا چلوں، آپ ماشاءاللہ امام و خطیب ہیں، درس و تدریس سے آپ کی دیرینہ وابستگی ہے. ARY QTV کے مختلف پروگرامز میں آپ ان کو ملاحظہ کرتے ہیں، ان کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہیں. میری مراد ہے مفتی محمد خرم اقبال رحمانی صاحب سے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ مفتی صاحب، خیر مقدم ہے آپ کا، جزاک اللہ. آپ ہی کے ساتھ ایک اور صاحب علم اور دانش شخصیت ماشاءاللہ آپ کی بھی درس و تدریس سے دیرینہ وابستگی ہے، اور بالخصوص میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو یوتھ ہے، نوجوان ہیں، ان کے سینوں کو دین متین کے علوم سے منور کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہتے ہیں، اور آپ کی بھی گفتگو سے ہمارے ARY QTV کے ناظرین استفادہ کرتے ہیں. ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ سر، آپ کا بھی خیر مقدم. بہت شکریہ. دنیائے نعت قبیلہ حسان سے ایک ایسی آواز شامل کر رہے ہیں، دنیا میں لاکھوں کروڑوں سننے والے ناظرین منتظر رہتے ہیں کہ کب یہ تشریف لائیں ARY QTV کے کسی پروگرام میں، اور ہمارے ناظرین اپنی سماعتوں کو مدینے کے تاجدار اور مدینے کی یادوں سے معطر اور منور کریں. خوش الہان، خوش گلو، خوش اخلاق، خوش شکل اور خوش لباس ثناخواں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قبلہ الحاج محمود الحسن اشرفی صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر مقدم ہے آپ کا بھی محمود بھائی، بہت شکریہ. ناظرین، اس سے پہلے گفتگو کی جانب بڑھے، میں چاہوں گا کہ محمود بھائی کلام سے باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز کریں. سر بسم اللہ. بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستاں تم ہو. بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستاں تم ہو. بہار باغ رضوان تم سے ہے زیب
جنا تم ہو بہار باغ رضوان تم سے ہے زیب جنا تم ہو حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے یا رسول اللہ حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے کہے تو کیا خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہو اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو جو کچھ کرنا ہو اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہے محمود بھائی ماشاءاللہ کیا سما باندھا ہے آپ نے اللہ پاک قبول فرمائے اور حضور نگاہ کرم فرمائے ناظرین آج گفتگو کر رہے ہیں اس خصوصی پروگرام میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر اور جب کسی بایوگرافی کی بات ہم کریں کسی شخصیت پر بات کریں تاریخ پر بات کریں تو یہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ ایک انٹرو آپ تک پہنچے ناظرین اور یہ جانا جائے کہ آخر ابتدائی حالات ان کی زندگی کے کیا تھے تو میں مفتی محمد خرم اقبال نعمانی صاحب آپ کی طرف آؤں گا سر انٹروڈکشن آف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ ساتھ ابتدائی حالات آپ کی زندگی کے کیا تھے اس پر کچھ روشنی ڈالیے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد سمیر بھائی اصل تعارف تو اسی وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں کیا بات ہے اس سے پہلے تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ سلمان بھی کوئی ہے کیا تعارف کیا تعارف کا آغاز ہی وہاں سے جب رسول اللہ کی غلامی میں آیا اس کے بعد لوگوں نے جانا کہ یہ بھی کوئی ہے اس لیے اس سے پہلے کے حالات کو اگر دیکھیں تو آپ کا نام اس میں گرامی سلمان فارسی نام سے پتہ چلتا ہے کہ آپ عرب کے علاقے کے نہیں ہیں آپ کا تعلق اصفہان سے ہے اچھا آبائی اگر تعلق دیکھا جائے اور اس کا پس منظر دیکھا جائے تو آپ کے والد جو تھے وہ مجوسی تھے اور اپنے علاقے کے زمیندار تھے بڑے جاگیردار تھے اور آپ سے اتنی محبت کرتے تھے اپنے بیٹے سلمان سے اصل میں آپ کا نام تھا معابہ اس زمانے میں
سلمان نام تو اسلام کے بعد آپ کا پڑا, اتنی محبت کرتے تھے آپ کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے, یہ میری نگاہوں سے اوجھل نہ ہو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر حق کی طلب رکھی تھی. اس زمانے کے اندر بھی زہد و تقوی پارسائی اتنی تھی کہ اپنے مذہب کے اندر یعنی مجوسی مذہب کے اندر بھی ان کا مقام یہ تھا کہ وہ جو آتش کدا تھا اس کے محافظ تھے باقاعدہ, اور عبادت میں اتنا مقام تھا کہ آپ کو بجھنے نہیں دیتے تھے کبھی. لیکن پھر حق کی جو طلب ہے, اپنے مذہب کے بہت قریب رہے. پھر حق کی طلب, جیسے آپ نے بھی سرنامے کلام میں کہا کہ جگہ جگہ آپ گئے, تو آپ نے مجوسیت کے بعد عیسائی مذہب کو اختیار کیا, اور عیسائی مذہب اختیار کرنے کے بعد بھی اب بہت سفر کیا آپ نے, کئی لوگوں کے پاس گئے, ان کے حالات کو دیکھا, کئی بشپس کے پاس گئے. تو یہ حق کی تلاش کا سفر تھا حضرت سلمان فارسی کو, جب کو جگہ جگہ لیے پھرا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. ترجمانی ہے بہترین, حقیقت میں ترجمانی ہے کہ وہ کہاں سے چلے اور کتنا سفر کیا اور کتنی مشقتیں جھیلی صرف حق کی تلاش میں, اور پھر آخر اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ حق ان کا مقدر فرمایا, اور پھر یہ سلمان متعارف ہوئے حضرت سلمان فارسی کے نام سے, اور یہ پورا سفر کرتے ہوئے. لیکن ایک بات جو ہے ہمیں نظر آتی ابتدائی حالات کے اندر کہ جہاں کہیں بھی رہے تقوی پرہیزگاری ہمیشہ اختیار کیے رکھی, اور وہ لوگ جو عیسائی مذہب کے اندر بھی تقوی اور پرہیزگاری سے دور تھے آپ نے ان کی صحبت اختیار نہیں کی. کچھ دن رکے, ان کا مشاہدہ کیا, کہے تو صدقہ کھانے والے لوگ ہیں, یہ تو لوگوں کا مال کھا جاتے, چھوڑ دیا, پھر کسی اور کے پاس چلے گئے. جہاں تقوی نظر آیا, جہاں پارسائی نظر آئی, وہیں آپ نے صحبت اختیار کی. اور جب کوئی مرنے لگتا تو اس سے وصیت مانگتے, کبھی اب تم تو جا رہے ہو, مجھے بتاؤ میں کس کے پاس جاؤں. وہ کہتا جی فلاں صاحب کے پاس چلے جاؤ. اس طرح کرتے کرتے آپ کا سفر جو ہے یہ مجوسیت سے عیسائیت اور عیسائیت سے پھر اسلام کی طرف آیا. کیا بات ہے, کیا کہنے, سبحان اللہ. ناظرین اکرام, آپ کس انداز سے آپ مشرف با اسلام ہوئے, بڑا دلچسپ واقعہ ملتا ہے, اور یقیناً ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب موجود ہیں, اور ہم جانیں گے کہ آیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ تمام اسفار مکمل کر چکے اور پھر آخرکار مدینے پہنچے, تو پھر اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ملتا ہے, میں چاہوں گا حضرت اگر سر آپ اجازت دیں تو ایک بریک حائل ہے, کیونکہ یہ بڑا دلچسپ سوال بھی ہے اور دلچسپ جواب بھی ہوگا, تو میں چاہوں گا ناظرین تک مکمل پہنچے. ناظرین یہاں پر ایک وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین, اور سوال کیا تھا میں نے ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب سے کہ وہ کیا واقعہ ملتا ہے, کس انداز سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. حضرت بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں آج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ممتاز صحابی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے لیے یہاں پر جمع کیا. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل جو آخری نبی کی تعلیمات تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, جو کہ اسلام ہی کہلاتی ہیں, تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لائے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لانے کا سلسلہ ابھی مختصر ذکر ہوا کہ کئی آپ جو پادری اور کرسچینٹی کے جو پاپس تھے ان کے پاس گئے, اور آخری جب آپ عمودیہ کے علاقے میں گئے تھے اور اس جو ہے پادری کے ساتھ رہے, تو اس کے انتقال سے پہلے آپ نے کہا مجھے کوئی وصیت کر دیں کہ آپ کے بعد میں کس کے پاس جاؤں. ان کی محبت کا سلسلہ یا یہ کہوں کہ سیر و سلوک کا سلسلہ بہت طویل ہے جو کئی سالوں پر محیط ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اور کوئی شخصیت نہیں ہے, بس تم انتظار کرو, عنقریب پیغمبر آخر الزماں تشریف لانے والے ہیں, تم کسی طریقے سے وہاں تک پہنچ جاؤ, ان کا انتظار کرو اور ان پر ایمان لے کر آنا. یعنی آپ نے یہ کہہ دیا تھا عیسائیت میں اب کوئی آپ کو اہل حق نہیں ملے گا. جی بالکل, میرے بعد اگر تم نے جانا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ, ان کا انتظار کرو. انہوں نے عرض کی کہ ان کی کوئی نشانیاں بتا دیں, تو 3 نشانیاں بتائیں. پہلی نشانی یہ کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے, دوسری نشانی یہ کہ وہ ہدیہ قبول کر لیں گے, اور تیسری نشانی یہ کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان ان کی مبارک کمر پر مہر نبوت ہوگی. چنانچہ ان کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا اور یہ ذوق و شوق کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے, اور راستے میں انہیں ایک قافلہ ملا, اس قافلے کے ساتھ چلنے لگے, اور بہت سادہ طبیعت کے تھے, تو انہوں نے انہیں بیچ دیا, اور بیچنے کے بعد یہ ام القریٰ کے علاقے میں آ گئے اور ایک یہودی کے پاس آپ نے جو ہے خدمت کرنا شروع کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف صحابیت لکھا ہوا تھا, تو اس کے خود اسباب بنتے چلے گئے. چنانچہ ایک دن اس یہودی کا کزن آپ کے پاس آیا, جب انہیں کام کرتے دیکھا تو اس نے کہا
کہ سلمان کو مجھے بیچ دو. چنانچہ وہ سلمان کو خریدنے کے بعد مدینہ منورہ میں لے گئے. جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آپ اپنے نصیب پر رش کر رہے تھے کہ یہ وہی جگہ ہے, یہ وہی خطہ ہے جو کھجوروں والی سرزمین ہے. اس کی خوشبو بتا رہی ہے, اس کی فضا بتا رہی ہے, یہ مہک بتا رہی ہے کہ میں اپنی منزل پر پہنچ گیا. اور المختصر یہ کہ وہ وہیں پر کام کرنے لگے. ایک دن درخت پر کھجوروں کو سمجھے جمع کر رہے تھے تو نیچے انہیں آواز آئی اور جو دو لوگ آپس میں بات کرتے نظر آئے کہ نہ جانے کیا ہوا کہ لوگ کثرت کے ساتھ قباء میں جا رہے ہیں, اور سنا ہے مکہ مکرمہ میں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے وہ قباء تشریف لے آئے ہیں. یہ سننا تھا کہ اپنے کام کو چھوڑا نیچے آئے. تب تک آپ کچھ عربی کی شدبت بھی حاصل کر چکے تھے. اپنے آقا سے پوچھا, جن کے پاس تھے ان سے معلوم کیا کہ وہ کون لوگ ہیں, تو انہوں نے جھڑک دیا اور آپ کو زد و کوب کیا اور کہا اپنے کام سے کام رکھو. چنانچہ آپ کی طلب اور تڑپ بڑھتی گئی. آپ جیسے ہی آپ کو موقع ملا کچھ کھجور لے کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرما لیں, یہ میں صدقہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم صدقہ قبول نہیں کرتے, اور اسے لوگوں میں تقسیم کر دیا. ایک نشانی پوری ہو گئی. پھر دوسری مرتبہ حاضر ہوئے, فرمایا ہدیہ قبول کر لیں, ہدیہ بھی قبول کر لیا. تو حضور علیہ السلام کی تیسری نشانی دیکھنے کے لیے بڑے بیتاب تھے. ایک مرتبہ بقیع کے قریب پہنچے تو پتہ لگا کسی کی تدفین ہوئی ہے اور حضور علیہ السلام وہاں موجود ہیں. تو پروانوں کی طرح حضور علیہ السلام کے گرد گھومنے لگے کہ مجھے کسی طریقے سے مہر نبوت نظر آ جائے. حضور علیہ السلام اپنے امتیوں کے احوال سے اللہ کی فضل سے واقف ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جان گئے کہ انہیں کس بات کا اشتیاق ہے. حضور علیہ السلام نے اشارے سے پچھلی جانب بلایا اور اپنی چادر کو سرکا دیا, اور مہر نبوت دیکھ کر انہوں نے فوراً بوسہ دیا. حضور کی خدمت میں آ گئے اور کہا کہ یا رسول کریم مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. اور اس طریقے سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور علیہ السلام کے دین اور شریعت اور حضور علیہ السلام کی عطا سے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ, کیا کہنے. یہ واقعہ ہے ناظرین, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح اسلام قبول کیا اور کس طرح دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ وابستہ ہوئے. اور یقیناً جب آپ اسلام قبول کر چکے تو غزوات میں ہمیں یہ تاریخ ناظرین ملتی ہے کہ آپ کے مشوروں کو بڑی اہمیت دی جاتی, اور بڑا مشہور ہے تاریخ میں کہ جب غزوہ تبوک کے موقع, غزوہ خندق کے موقع پر جب خندقوں کو کھودا گیا تھا تو اس میں جو سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر جس نے مشورہ دیا تھا وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور جو آپ کو اسکلز تھے, جو آپ کے فائٹنگ اسکلز تھے, غزوات میں جو اسٹریٹجیز بنتی تھیں اس کے آپ بڑے ماہر تھے. میں چاہوں گا حضرت آپ کی شجاعت کے حوالے سے اور عسکری جو آپ کی خدمات ہیں اور مہارت ہے اس حوالے سے آپ کیا ارشاد کریں. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ کا تعلق اصفہان کے ساتھ رہا تو وہ اپنے زمانے میں ایک بہت بڑی سپر پاور تھی ایران, اور دوسری طرف روم تھے, یعنی کیسر و کسرا, یہ دونوں ان میں فائٹنگز اکثر ہوا کرتی تھی, بہت زیادہ جنگیں ہوا کرتی تھی. اس لیے اس علاقے کے جو لوگ تھے وہ ان جنگی مہارتوں کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ جاننے والے ہوا کرتے تھے. یہاں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شخصیت کی بات آئی, ویسے تو آپ لڑائی کی طرف مائل نہیں تھے چونکہ آپ زہد و تقوی, پارسائی اور عبادت اور ریاضت کی طرف پورا سفر آپ کا اسی میں گزرا. بالکل. لیکن یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ مشاہدہ کرتے ہیں, ہر چیز کا ان کا مشاہدہ ہوتا ہے, ان چیزوں سیکھتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانی اس کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو جب غزوہ خندق کی جس طرح بات آئی آپ نے کہا, تو غزوہ خندق جو ہے وہ ایک اتنا بڑا غزوہ ہے جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے کہ پورا عرب کے جو کفار تھے وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے. اور مدینہ منورہ ایک ایسی بستی تھی جہاں کوئی فصیل نہیں تھی, اس کی کوئی دیوار نہیں تھی, کوئی ایسا جو ہے نا وہ سیفٹی کور نہیں تھا وہاں پر کہ لوگوں کو محفوظ کیا جا سکے. بالکل ٹھیک. اب صحابہ کرام سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرمایا تو اس وقت حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جو مشورہ دیا جسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا خندق کھودنے کے حوالے سے, تو عرب اس اسٹریٹجی سے وابستہ نہیں تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو اب جب آپ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تو خندق کھودی کیسے جائے, اس کے لیے بھی رسول اللہ نے آپ کو ہی سپروائزر بنایا کہ چونکہ خندق تم دیکھ چکے ہو, آپ تجربے کار ہیں, آپ کا تجربہ ہے, اور رسول اللہ کی شفقت ہے اپنے اصحاب کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سپروائزر بنایا اور آپ کی بتائی ہوئی حکمت عملی کے مطابق باقاعدہ خندق کھودی گئی. جب وہ خندق تیار ہوئی ہے تو کفار کا لشکر جب آیا تو ان کے لیے تو ایک نئی چیز تھی, اور وہ دیکھ کر ہناروں پریشان ہو گئے مسلمانوں نے یہ چیز کہاں سے اختیار کر لی, ان کو یہ کسی نے بتا دیا ہے. تو یہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا جو بہترین حکمت عملی یہاں پر اختیار کی گئی, اور اتنی شاندار حکمت عملی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی فتح عطا فرمائی
اس کے بعد کفار کبھی دوبارہ جمع ہو کر مسلمانوں پہ حملہ آور نہیں ہوئے. اللہ، ایسی زبردست فتح ہوئی ہے اس حکمت عملی کے پیش یعنی کہ نظر. دورس اس کے نتائج بہت بہت زبردست اس کے نتائج ہے. پھر اس کے بعد سیدنا سلمان فارسی چونکہ حضور کی صحبت میں رہے، سرکار جس پہ نگاہ فرماتے ہیں اسے کامل اکمل مکمل بنا دیتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی جہاں تقوی اور ریاضت میں ہمیں صف اول میں نظر آئے، تو وہیں غزوات کے اندر بھی ہمیں نظر آئے. یہاں تک کہ کچھ غزوات ایسے بھی ہوئی جس میں آپ کو باقاعدہ سپہ سالار بنایا گیا. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں کہ ایسا نہیں کہ صرف عربوں کو ہی آگے کیا جائے، بلکہ ایک وہ شخص جس کا تعلق ہی نہیں عرب کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی عربوں کا امیر بنایا، امیر بنا کر بھیجا. اور حضور کی تعلیمات کا صحابہ پر اثر ایسا ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے جی چونکہ عرب نے اس کی عمارت کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ اگر رسول اللہ نے جس کو امیر ہمارا بنا دی ہم اس کی اطاعت کو قبول کریں گے. تو سیدنا سلمان فارسی اس طرح غزوات کے اندر بھی اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ماشاءاللہ. ناظرین کرام، سوال کریں گے سیرت و کردار کے حوالے سے. اخلاق آپ کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعی ایسے ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ جن کی روشنی آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے. لیکن اس سے قبل میں چاہوں گا محمود بھائی سے التماس گزار ہوں کہ سر کلام پیش کریں. بسم اللہ. آتش عشق محمد میں پگھلنا سیکھو، آتش عشق محمد میں پگھلنا سیکھو، ساخت میں بوذر و سلمان کی ڈھلنا سیکھو، ساخت میں بوذر و سلمان کی ڈھلنا سیکھو، آتش عشق محمد میں پگھلنا سیکھو. دیکھو اس آگ سے دامن نہ بچانا ہرگز، دیکھو اس آگ سے دامن نہ بچانا ہرگز، تم بلالی ہو اسی آگ میں جلنا سیکھو، تم بلالی ہو اسی آگ میں جلنا سیکھو، مل ہی جائے گی تمہیں منزل سلمان و اویس، مل ہی جائے گی تمہیں منزل سلمان و اویس، جذب اور شوق کی تلوار پہ چلنا سیکھو، جذب اور شوق کی تلوار پہ چلنا سیکھو، آتش عشق محمد میں پگھلنا سیکھو، آؤ رخ پھیر دے پھر گنبد خضرا کی طرف، آؤ رخ پھیر دے پھر گنبد خضرا کی طرف، گردش وقت کی رفتار بدلنا سیکھو، گردش وقت کی رفتار بدلنا سیکھو، آتش عشق محمد میں پگھلنا سیکھو، کب سے آغوش ہے
جذبے اویسی کی بقا دامن بوذر و سلمان میں پلنا سیکھو آتش عشق محمد میں پگھلنا سیکھو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں. ناظرین اکرام ایک مختصر سا بریک حائل ہے، انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوتی ہے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر، اور بریک سے پہلے محمود الحسن اشرفی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. تو ہم نے یہ جانا کہ آپ کے ابتدائی احوال کیا ہیں، اور پھر آپ نے اسلام کس انداز سے قبول کیا، اور پھر جو عسکری خدمات، عسکری مہارت آپ کی ملتی ہے، کس طرح آپ کے مشوروں کو جب بھی غزوات کا موقع ہوتا انہی اسٹریٹجیز میں آپ کے مشوروں کو کس طرح اہمیت دی جاتی. بہت خوبصورت انداز سے مفتی محمد خرم اقبال رحمانی صاحب نے بیان کیا. اور اب ایک سوال کہ آپ کی جو سیرت کے جتنے بھی گوشے ملتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر جتنے بھی گوشے ملتے ہیں سب قابل بیان ہیں اور سب سے فیض حاصل کرنا ضروری ہے. میں خصوصی طور پہ چاہتا ہوں کہ اخلاق حسنہ کا جو پہلو آپ کی سیرت و کردار میں ملتا ہے، میں چاہوں گا اس پر آپ مختصر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس شخصیت کی سیرت و کردار کے بارے میں کیا کہنا کہ جن کے خریدار خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو. دنیا میں کسی کو کوئی اعزازی ڈگری دے دے، کوئی یونیورسٹی اعزازی سند دے دے، وہ زندگی بھر اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے کہ مجھے اعزازی سند ملی. اس شخصیت کے بارے میں کیا کہنا کہ جس کو اعزازی سند خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ملی، اور وہ سند ملی کہ ان کے علاوہ تمام کائنات میں کسی شخص کو وہ سند نہ ملی، کہ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت سے ہیں. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو ان کی سیرت میں استقامت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، استغنا، حضور علیہ السلام، اہل بیت اطہار سے محبت، صحابہ کرام علیہم رضوان سے ایک بہت ہی قریبی تعلق، یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کہ مجھے سلمان پہ رشک آتا ہے کہ یہ پورا دن اور رات کا بھی اکثر حصہ حضور علیہ السلام کے ساتھ گزارتا ہے. آپ اصحاب صفہ میں سے تھے اور ہر وقت حضور علیہ السلام کی مبارک صحبت میں رہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ اکتساب فیض کیا جائے. استغنا کا عالم یہ تھا کہ آپ جب گورنر بنے مدائن کے تو جو کچھ آپ کو ملتا آپ سب راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتے، اور معمولی سے روزمرہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زنبیل بنایا کرتے، اسے بیچ کے اپنی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے. اور تقویٰ کا عالم یہ تھا کہ آپ کثرت سے عبادت کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کیا کرتے. یعنی سخاوت بھی ملتی ہے اور قناعت بھی ملتی ہے. کیا کہنے ماشاءاللہ. ناظرین کرام جتنی بھی گفتگو کی جائے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر اتنا کم ہے، اور جتنی بھی گوشے ہیں ان میں ایسے انمول ہیرے، ایسے انمول موتی جڑے ہیں کہ جس کی جتنی روشنی پھیلائی جائے اتنا کم ہے. اور آپ نے جس طرح سے گفتگو ملاحظہ کی کہ آتش قدے کی حفاظت پر معمور آپ بچپن میں، اور اس کے بعد آپ نے اسفار طے کیے، کئی راہبوں اور کئی پادریوں کے ساتھ آپ نے کئی سال وقت گزارا، لیکن حق کی تلاش میں در در پھرتے رہے، گھومتے رہے، اور پھر آخر کار دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے. اور پھر کیا عظمت پائی، کیا شان پائی کہ قرآن اور حدیث بھی آپ کے حق میں اور آپ کے اس اعزاز میں بول اٹھا. میں چاہوں گا کہ پروگرام کے اس آخری حصے میں مفتی محمد خرم اقبال رحمانی صاحب اس پر بھی روشنی ڈالیں کہ آیا کہ قرآن و حدیث میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمیں کیا کانٹینٹ ملتا ہے. ویسے بنیادی طور پر تو جب ہم بات کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ہر صحابی رسول کے متعلق جب ہم کلام کریں تو عمومی طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات بینات فضائل صحابہ کے اندر وارد ہوئیں تمام صحابہ اس کے اندر شامل ہیں. ٹھیک. تو جہاں جہاں صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی صدائیں ہیں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کی بشارت ان کو عطا فرمائی ہیں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی عظمتوں کے ڈنکے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمائے، تو عمومی طور پہ تمام صحابہ اور خاص طور پہ جس شخص کے ذکر کرے وہ بھی اس کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں. کیا بات. لیکن خاص طور پہ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. یہ صحابہ کرام کے سامنے جب بیان ہوئی کہ اگر تم
منہ پھیر لیتے ہو, اگر تم پیٹ پھیر لیتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قوم سے تمہیں بدل دے گا, یعنی دوسری قوم ایسی آ جائے گی جو رسول اللہ کی اتباع کرنے والی ہوگی, رسول اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی. تو صحابہ کرام حیران و پریشان تھے, چونکہ وہ تو عرب کے ہی خطے کے اندر رہے تھے. کہ لگا یا رسول اللہ ہمیں کس قوم سے بدلا جا سکتا ہے؟ سیدنا سلمان فارسی وہاں پر موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اس کی قوم سے, یعنی جس طرح یہ میرے پاس آیا ہے, اتنا سفر طے کر کر مجھ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے, خصوصی طور پہ اشارہ فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس ہوتا تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی اس کو لے کر آ جاتے. فارس کے لوگ وہاں سے بھی لے کر آ جاتے. یعنی بعثت تو رسول اللہ کی عرب کے اندر ہوئی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا فیض فارس والوں تک بھی پہنچ رہا ہے, اور ایسا پہنچ رہا ہے کہ وہاں سے وہ ایمان کی نعمت کو حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر ہمیں فارس میں بڑے بڑے نام نظر آئے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کا نام ہمیں نظر آتا ہے. کچھ محدثین نے کہا کہ اس حدیث مبارکہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بھی مراد ہے. پھر سب سے بڑی فضیلت, جس طرح آپ نے بھی سرنامہ کلام میں کہا, ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, میں بھی فضیلت کے طور پر وہ حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہوں گا, چونکہ ہم جتنا بھی اس پہ کلام کریں وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے ان کے مداحوں میں نام شامل ہو جائے گا. ہم تو صرف اس لیے کر رہے ہیں, تحدیث نعمت ہے نا. یعنی حضرت سلمان فارسی کے لیے سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑی عظمت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے گھر آدمی کو, جو سالوں بھٹکتا رہا, جس کا نہ کوئی ماں ہے, نہ کوئی باپ ہے, نہ کوئی بہن ہے, نہ کوئی بھائی ہے, بلکہ جو غلاموں کی طرح زندگی گزارتا رہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمتوں کا وہ تاج پہنایا ہے کہ اسے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظمت آپ کو عطا فرمائی, یعنی یہ وہ کردار ہے یا یہ وہ شرف ہے جو صرف اس دنیا کے اندر نہیں ہے, بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس دنیا کے اندر بھی آپ کی اہل بیت رسول اللہ کی طرح عزت کیا کرتے تھے. اور اہل بیت رسول اللہ بھی اس فارسی النسل کو غیر نہیں سمجھتے تھے, بلکہ اپنے گھر کا ایک فرد ہی سمجھا کرتے تھے, اور یہ شرف آپ کا روز حشر تک باقی جاری رہنے والا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی اگر ہم شان دیکھیں تو اگر فارس کے سلمان تھے تو روم کی صہیب بھی آئے حضور کی بارگاہ میں. ہر شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے والیانہ عشق و محبت کا اظہار کرتا ہے. یہ تو ہماری خوش نصیبی کہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ کے زمانے میں پیدا کیا, یعنی رسول اللہ کی امت میں پیدا کیا ہے, اور قیامت تک ہمارے رسول اللہ کا ہی زمانہ ہے. تو یہ ہم پر بڑا احسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ وہ شخصیات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی دعائیں مانگا کرتی تھی, اللہ نے بن مانگے ہمیں یہ شامل کر دی حضور کی امت میں. ہمیں اس پر ناز کرنا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے. بے شک جتنا رب کا شکر ادا کرے کم ہے. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا, کیونکہ اختتامی مراحل میں داخل ہو گیا ہمارا پروگرام, مختصر ایک میسیج آج کے ٹاپک کے حوالے سے. دیکھیں, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو پڑھنا اور ان کے جو فضائل انہیں حاصل ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا یہ ضروری ہے. ان کی سیرت کے جو مختلف گوشے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سخاوت بھی دی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عشق رسول سے بھی مالا مال فرمایا, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اس حد تک تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ستاتی تو آپ حضرت امام حسن کے پاس چلے جاتے اور عرض کرتے کہ آپ کو دیکھتا ہوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ مجھے نظر آتی ہے. اور جب آپ بالکل بیمار ہوئے, علیل ہوئے اور بہت ذوف ہوا تو آپ نے پیغام بھجوایا کہ امام حسن سے کہیں کہ میں نہیں آ سکتا, اگر وہ آ جائیں گے تو ذرا نوازی ہوگی. امام حسن خود تشریف لائے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا, اٹھنے کی کوشش کی اور ان سے گفتگو شنید کی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت اطہار سے محبت میں آپ کو کمال حاصل تھا. ہمیں بھی چاہیے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے کامل محبت حاصل. آمین آمین. جی ناظرین کرام, آپ نے گفتگو ملاحظہ کی, استفادہ کیا شخصیت سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہم نے کوشش کی اس مختصر پروگرام میں آپ کی شخصیت میں جتنے وہ انمول موتی جڑے ہیں آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے, ہم نے قبول اسلام کے حوالے سے, ہم نے احوال کے حوالے سے گفتگو کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا سننا اور پھر آگے اس پر عمل کرنا قبول فرمائے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب کہ اللہ مفتی محمد خرم اقبال رحمانی صاحب, آپ کا سر بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت عمدہ کلام آپ نے کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ. ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب نے بھی بہت بہترین کلام کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. آخر میں اپنے محترم بھائی, اپنے دوست الحاج محمود الحسن اشرفی صاحب, آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت خوبصورت کلام پڑھے اور آپ ہی کی آواز میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی ایک ہدیہ منقبت پیش کرتے ہوئے, اور آپ کا یہ میزبان سمیر احمد آپ سے اجازت لے رہا ہے. جو کلام محمود بھائی نے پڑھا, اس کلام سے جو ایک دل میں ایک لو جلی, یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
وہ آپ کی نظر کرتے ہوئے محمود الحسن اشرفی کی آواز میں آپ سے رخصت لے رہا ہوں کہ حبیب رب العلا محمد، شفیع روز جزا محمد، یہاں محمد وہاں محمد، ادھر محمد ادھر محمد، فلک پہ اسرا کی شب یہ گل تھا، ہر ایک فرشتہ یہ کہہ رہا تھا وہ میری مسجد وہ میرا معبد، قدم رکھیں گے جہاں محمد، اور یہی ہے تفسیر کنتو کنزن، انہی کے رخ سے ہے ماہ روشن، کہاں اجنہ کہاں ملائک کہاں بشر اور کہاں محمد۔ اپنے میزبان سمیل احمد کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ مجھ پہ اللہ نے یوں بارش رحمت کی ہے، مجھ پہ اللہ نے یوں بارش رحمت کی ہے، میں نے سلمان کی توصیف کی نیت کی ہے، میں نے سلمان کی توصیف کی نیت کی ہے، اہل بیت شہ ابرار میں شامل یہ ہیں، ایک مہاجر پہ کریموں نے یہ شفقت کی ہے، بوسائے مہر نبوت کا شرف تجھ کو ملا، پشت سرکار کی یوں کھل کے زیارت کی ہے، شیر اسلام ہوا تو ہی مشیر احمد، شیر اسلام ہوا تو ہی مشیر احمد، دشمنوں پر تیرے جوہر نے قیامت کی ہے، میرے سرکار نے فرمایا تجھے اپنا نقیب، خوب آقا نے تیرے نام یہ عزت کی ہے، خوب آقا نے تیرے نام یہ عزت کی ہے، تیری تدبیر سے فاتح ہوئے مومن سارے، یعنی خندق کی عجب تو نے اشارت کی ہے، یعنی خندق کی عجب تو نے اشارت کی ہے، خوب آقا نے تیرے نام یہ عزت کی